کرنے کے لیے ایک سرا پکڑنا پڑتا ہے تو وہ عزیز ابن الحسن صاحب کی کتاب نے وہ سرا فراہم کر دیا ہے۔ یہ جو ان کی تازہ کتاب آئی ہے محمد حسن عسکری ادبی اور فکری سفر، تو میرے مطالعے کی حد تک اب آئندہ سے عسکری صاحب کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوئی بھی کوشش اس کتاب کو نظر انداز کر کے ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی حتیٰ کہ وہ معلومات بھی ہیں جو آج ہم لوگوں کو درکار نہیں ہیں، اور ان کی فکر کے تمام مراحل اور تمام گوشے جو کہ نسبتاً اجمال سے اور کلیتاً غیر تنقیدی نظر سے بیان ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس سے کوئی ایک طرح کی فہرست ان کے تصورات کی بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی عسکری صاحب سے محبت رکھتے ہیں، مجھ جیسے لوگ یا جو لوگ عسکری صاحب کو آئندہ سنجیدگی سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیں گے، ان کے لیے لازم ہے، ناگزیر ہے کہ وہ عزیز ابن الحسن صاحب کی اس کتاب اور ایک اور جو کتاب ابھی تازہ آئی ہے اس کو ذریعہ بنائیں عسکری شناسی میں۔ تو عسکری صاحب بھی جیسے میر کی طرح، میر کے بارے میں یہ جملہ طے شدہ ہے کہ وہ اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اسی طرح عسکری صاحب کے بارے میں بھی یہ گویا مسلمات میں سے ہے کہ وہ اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں، اور یہ جن سے ان کا تقابل کیا جا رہا ہے وہ شمس الرحمن فاروقی کی زبان میں وہ غیاب میں ہیں، وہ حاضر نہیں ہیں، یعنی عسکری کا مقابل غائب ہے، حاضر نہیں ہے۔ تو مجھے جو ہے خوش قسمتی سے عسکری صاحب کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، کیونکہ میرے استاد سلیم احمد عسکری صاحب کے لیے ویسے ہی تھے جیسے نظام الدین اولیاء کے لیے امیر خسرو، لیکن عسکری صاحب نظام الدین اولیاء نہیں تھے، لیکن سلیم احمد امیر خسرو یقیناً تھے۔ مطلب سلیم بھائی سے اگر مجھے صرف کوئی شکایت ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا محبوب غلط چنا، مطلب اس محبوب کو ستم گری اور توہین وغیرہ کے علاوہ کوئی اپنے چھوٹوں سے تعلق رکھنے کا کوئی اسلوب آتا ہی نہیں تھا۔ تو خود عسکری صاحب کے بارے میں کچھ احتجاجی سی کیفیت میرے اندر بھی اپنے استاد کے ساتھ ان کے مسلسل رویوں کو دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ تو بہرحال عسکری، کیونکہ یہ کتاب بھی عسکری صاحب کی شخصیت اور فکر و تصورات کا احاطہ کرتی ہے، تو شخصیت کے اعتبار سے وہ ایک مشکل آدمی تھے، اور سلیم احمد کی طرح مطلب اپنے استادوں سے اتفاق کرنا جیسے تکبر ہے، اختلاف کرنا بے مروتی لگتا ہے۔ لیکن مجھے اپنے استاد سے اس بارے میں اختلاف ہے کہ عسکری صاحب آئیڈیل مین تھے اور ایکچول مین بننا چاہتے تھے۔ میری رائے اس سے بالکل مختلف ہے کہ عسکری صاحب طبعاً ایک عام آدمی تھے، صلاحیت کے اعتبار سے بہت خاص تھے۔ تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ واقعات کیونکہ اپنے مشاہدے سے دل آزاری پیدا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ میں نہیں عرض کرتا۔ عسکری صاحب کی فکر یا تنقید یا ان بحیثیت نقاد ان کی تحسین کے لیے یا ان پر تنقیدی نظر ڈالنے کے لیے جو ضروری نکات ہیں وہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ عسکری صاحب اپنی فکر کے تکمیلی حصے میں، مطلب میں انہیں اقبال کی طرح کا مفکر نہیں سمجھتا،
لیکن اپنی تہذیب کے دفاع میں اٹھنے والی اقبال کے بعد سب سے طاقتور آواز سمجھتا ہوں. گو کہ اقبال اور عسکری کا سرے سے کوئی موازنہ نہیں ہے. مطلب جس طرح کسی شاعر اور فردوسی کا موازنہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے اقبال اور عسکری کا بھی کوئی موازنہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اقبال ہماری تہذیب کے اصول کی نفسیاتی بازیاب کے جن گوشوں تک پہنچے ہیں ان تک مسلم فکر کی روایت میں کسی آدمی کی بھی رسائی نہیں ہے. اور اقبال کی وجہ سے نہیں، یہ آہستہ بول رہا ہوں بھائی، وہ تالی بجنے کا انتظار نہیں کر رہا وقفہ. تو اقبال تاریخ فکر میں، مطلب مسلم فکر کی تاریخ میں پہلے آدمی ہیں جن کی بدولت یہ اصطلاح کوائن کرنا ممکن ہو گیا کہ ہسٹوریکل آئیڈیالزم. اقبال ہسٹوریکل آئیڈیالزم کے بانی ہیں، اس ہسٹوریکل آئیڈیالزم کے جس کا بہترین فلسفیانہ دلائل کے ساتھ دفاع کیا جا سکتا ہے. تو اقبال میں آئیڈیل اور ایکچول میں جس طرح کی ہم آہنگی کے فکری، اخلاقی، نفسیاتی اور جمالیاتی زاویے نکالے گئے ہیں، مسلم تاریخ فکر ان سے پہلے اس سے خالی تھی. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اقبال کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہیں کہ عسکری کے بعد کے نقاد، تو جو بس اس طرح کا ہوگا. تو اقبال مسلم تاریخ کے سب سے جامعیت رکھنے والے منفرد آدمی تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلم تاریخ شعر اور تاریخ فکر کے سب سے بڑے آدمی تھے، یقیناً نہیں تھے، لیکن وہ مسلم تاریخ فکر میں حق اور جمال کو یکجان کر کے اسے مادہ تفکر بنانے والے پہلے مفکر تھے. اور ان جیسی انفرادیت کسی کو جامعیت کے ساتھ نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بڑے شاعر اور بڑے مفکر کا اجتماع تھے. تو اور ان کا جو شاعرانہ پیشن تھا وہ بہترین طرح سے ان کے یہاں ریشنلائز بھی ہوا ہے. آئیڈیالزم کہتے ہی ہیں، پیشن کی ریشنلائزیشن ہی آئیڈیالزم ہے. تو ان معنوں میں کوئی شخص اقبال کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہماری روایت میں. وہ مسلم تہذیب کا کلیکٹیو مائنڈ تھے، مسلم تہذیب کا اجتماعی ضمیر تھے، مسلم تہذیب کے تمام آئیڈیلز کے ایکچوالائزر تھے. تو وہ لیکن عسکری اور اقبال دو متحارب قطبین ہیں، ایک دوسرے سے ہم خیالی اور مطابقت کی حالت میں نہیں ہیں. اقبال کے مسائل عملی زیادہ تھے، مطلب وہ تفکر کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے پریگمیٹک تھے. وہ آئیڈیالزم کی ہائٹس میں رہنے کے عادی ہوتے ہوئے عملیت پسند تھے. یہ بہت نادر اجتماع ہوتا ہے. ایک دماغ آپ اس سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بہت نادر اجتماع ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی فلسفہ یا سوشالوجی وغیرہ سے مقتدیانہ مس بھی رکھتے ہوں، وہ ہسٹوریسزم اور آئیڈیالزم کے اجتماع کی وقت اور قدر سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، جو اقبال کے یہاں ہے. تو عسکری صاحب ایک پہلو سے، مطلب اقبال اور عسکری صاحب میں ایک موضوع یا ایک فکر یا ایک ورلڈ ویو مشترک ہے. وہ یہ ہے کہ اقبال اپنے تصور حقیقت کی تاریخی اور اخلاقی تشکیل کا مقصد لے کر اٹھے تھے
اور اس مقصد کو انہوں نے فکری اور جمالیاتی قوتوں سے اچیو کرنے کی کوششیں کی۔ عسکری اسی تصور حقیقت کا دفاع یا اسی تصور حقیقت کی ترجمانی ادبی ذہن سے کرتے ہیں۔ تو ادب یہ واضح ہے کہ اقبال اپنے موضوع پر شعور کی تمام فیکلٹیز کے ساتھ فوکس کرتے ہیں۔ عسکری جو ہیں وہ حقائق کو ادبی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ادیب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو عسکری کی پہلی انفرادیت اور عظمت یہ ہے کہ انہوں نے وہ تصور حقیقت جو شعور کی انتہائی تربیت یافتہ اور کمال یافتہ فیکلٹیز کا محتوا تھا، اس کا کانٹینٹ تھا، اس کو انہوں نے ادبی سرگرمیوں میں مرکزیت دلانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تو یہ عسکری ادب میں غالباً لاشریک ہیں اپنے اس پروجیکٹ سے کہ ہماری تہذیب جس تصور حقیقت کی چین آف مینیفیسٹیشن ہے، اس کا ادبی جمالیاتی اور انسان کے لیے تجربہ بن سکنے والا عنصر دریافت کیا جائے، ان اصول کی تمام ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اقبال آئیڈیا کے ساتھ ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن عسکری ان کی ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے ان اصول کو اپنی تہذیب کی زندہ اقدار میں ڈھلتے ہوئے ہونے کے عمل میں دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو ان کا جو مطلب ان کی حیات فکر کا آخری موضوع جس نے ان کی تمام سرگرمیوں کا گویا احاطہ کر رکھا تھا، ہر آدمی 100 باتیں اس لیے کہتا ہے کہ ایک بات تک پہنچ جائے۔ تو انہوں نے بھی 100 باتیں اس لیے کی کہ ایک بات تک پہنچ جائیں، کیونکہ ایک کی سمائی 100 سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کی جو ایک بات ہے جس میں انہوں نے اپنی 100 باتیں کھپا دی، جدیدیت کی کشمکش میں ہماری تہذیب کو اپنے سروائیول کے لیے درکار موقف کیا ہے۔ یہ عسکری کا آخری بنیادی مسئلہ ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کا شوق رکھے بغیر اختلاف میں شدت کا مزاج پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ روایت کو قدامت یا کنونشنل کے معنی میں لیتے ہیں، جو بالکل غلط ہیں، بلکہ میں معافی چاہتا ہوں، جاہلانہ ہیں۔ روایت نام ہے وحدت کے ظہور فی الکثرت کا۔ اب 20 سال پہلے یہ الفاظ آسان تھے، مطلب یہ الفاظ کالج یونیورسٹی میں استاد بے تکلفی سے کہہ سکتا تھا کہ وحدت فی الکثرت، لیکن اب مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اپنی ٹرانسینڈنس کو، حقیقت واحدہ اپنی ٹرانسینڈنس یعنی اپنی بلندی، اپنی علویت، اپنی لا تعلقی، اس کو برقرار رکھتے ہوئے کثرت کے نظام کے چلنے کا واحد فنکشنل سبب بھی بن جائے، یعنی وہ کثرت کا فنکشنل سبب ہے، کثرت سے کلیتاً ٹرانسینڈنس کی حالت میں۔ تو یہ پورا جو دو فقرے ہیں، یہ روایت کی تشریح ہے۔ روایت حقیقت وجود کا مطالعہ ہے باعتبار تعینات۔ اب اس جملے پہ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جو پی ایچ ڈی وغیرہ کر چکے تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے یار وحدت الوجود سے اب دلچسپی ہو گئی ہے، تو بتاؤ کیا ہے وحدت الوجود۔ تو
اچھا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں جناب افتخار عارف صاحب، جناب یہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ حضرات کو تو مخاطب ہی بہت افتخار عارف صاحب میرے محسن، میرے بزرگ، میرے مربی ہیں، اور میں انہیں لڑکپن کی عمر سے جانتا ہوں، اور یہ ہمارے بڑوں میں ملامتی صوفی جیسے ہیں نہیں، اگر ہمارے دوستوں میں اگر کسی شخص کو ملامتی صوفی کہا جا سکتا ہے تو واللہ یہ جو ہیں، مطلب ملامتی کون ہوتا ہے؟ جو کامل ہوتے ہوئے اپنا ناقص ہونا باور کرواتا رہے، وہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے وحدت الوجود کیا ہوتا ہے ذرا بتانا۔ اب وہ فلسفے کے موضوع پہ پی ایچ ڈی تھے اور ہیبر ماس پہ تھے۔ ہیبر ماس جو کہے کہ قابل فہم ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو کہے کہ ناقابل فہم ہے اس نے بھی بغیر پڑھے کہا ہوگا ایک آدھ پیرا پڑھ کے کہ ناقابل فہم، مطلب وہ ایسا آدمی ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے۔ تو ہیبر ماس پہ وہ بہرحال پی ایچ ڈی باہر سے، تو کہنے وحدت الوجود کا کچھ بتاؤ، تو میں نے سادہ لفظوں میں انہیں بتایا، تو کہنے نہیں یہ تو عام سی بات ہے، تم ذرا کوئی ٹھوس بات بتاؤ، مطلب اس کو تھیورائز کر کے بتاؤ، مطلب جو ڈیفینیشن دینے کا معیاری طریقہ ہے نا، تعریف دینا جو ہے وہ ایک بہت معیار پر ہوتی ہے نا، وہ بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ حقیقت وجود با اعتبار تعینات، اس کا مطالعہ وحدت الوجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ بہت اچھا، آپ سمجھ میں آ گیا اور یہ بڑی بات ہے۔ تو 10-15 منٹ بعد جب وہ داد دے چکے کہ یہ تو واقعی بڑا موضوع ہے، اور یہ سب کہتے رہے ہائیڈگر سے الجھا اور فلم سے الجھا، تو آدھے گھنٹے، کیونکہ میرے دوست نے، میں انہیں جانتا تھا، آدھے گھنٹے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے یار مطلب نہیں آتا جبھی تو اچھا ہے۔ تو روایت اس وہ ایمیننٹ وننس جو ہے نا، اس کو روایت کہتے ہیں، ودر ٹرانسینڈنس۔ تو عسکری روایت کا وہی تصور رکھتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اقبال کے یہاں بھی ہے، لیکن اقبال کے یہاں اس روایت کا تصور ویدانت کے راستے سے نہیں آیا۔ عسکری کا تصور روایت ویدانت کے راستے سے ہے کہ حق ایک ہے، کثرت مایا ہے، یعنی کثرت ایلیوژن ہے۔ تو عسکری اس روایت کے آدمی تھے، اقبال دوسرے پہلو سے تھے۔ تو بہرحال ان کو پڑھنے کا یا ان کی اہمیت اور طاقت کو جاننے کا بہت ہی قابل اعتبار زاویہ یہ ہے کہ آپ روایت اور جدیدیت کے تصادم میں روایت کے حق میں پیش کیے جا سکنے والے بہترین دلائل عسکری صاحب کے یہاں دریافت کریں، لیکن وہ بہترین دلائل تعقل کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ بہترین دلائل خوبصورتی کے ساتھ ادبی لاجک کے مطابق پیش کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ فلسفیانہ انداز سے ان کی تنقید شروع کریں گے تو اس میں آپ کو مایوسی ہوگی، کیونکہ مجھے اس سے اختلاف ہے کہ عسکری صاحب مفکر تھے۔ عسکری صاحب مفکر نہیں تھے، عسکری صاحب پہلے سے موجود فکر کو ادبی تھیوری کا حصہ یا بنیاد بنانے کی بے نظیر قوت رکھتے تھے۔ تو کہنے کہنوں ان کے لیے خضر تھے۔ جدیدیت اور روایت کی کشمکش کے موضوع پر عسکری صاحب ایک حرف کے برابر بھی
رہنے گہنوں کے بنائے ہوئے فرہنگ سے باہر نہیں نکلے. ایک حرف کے فرہنگ سمجھتے ہیں نا، لغات کو کہتے ہیں. تو وہ ہے. تو دوسرا جو ان کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تخلیقی عمل کی نسبتاً فکری ماہیت، تخلیقی عمل کا نسبتاً فکری تجزیہ، وہ عسکری کے علاوہ ہمارے یہاں ناپید ہے. کیونکہ عسکری کے یہاں ہر تخلیقی عمل اس تہذیب میں کار فرما حصے جمال کا اظہار ہے. تو وہ کیونکہ جمالیاتی مقاصد تک محدود نہیں رہتے تھے، لہذا وہ تخلیقی عمل کی تہذیبی ماہیت کو کھولنے کا جو کام کرتے ہیں اس میں وہ تفکر یقیناً پایا جاتا ہے جس کا آپ مطالبہ کسی اچھے سے اچھے ادیب سے رکھتے ہیں. تو دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ عسکری نے جمالیاتی ایکٹیویٹیز کو بھی غیر جمالیاتی معنویت دینے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا. آپ کبھی غور کریں کہ حسن کیا ہے کا سوال اگر حق کیا ہے تک نہ پہنچائے تو یہ سوال ادھورا ہے یا اس کا ہر جواب ناقص ہے. یا اگر چلو حق کیا ہے سے کسی کو شکایت ہو اس قضیے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن کیا ہے کا جواب اگر پیور ریشنیلٹی کے لیے بھی فلفلنگ نہ ہو تو وہ جواب ناقص ہے نا. تو عسکری صاحب نے حسن کیا ہے کے جواب کو تعقل کی بہترین حالتوں کے لیے بھی قابل قبول بنایا ہے. اور یہ کام اردو میں ان کے سوا کسی نے نہیں کیا، مطلب کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہو. تیسرا جو ہے جو بہت ان کا بڑا کارنامہ ہے نقاد کی حیثیت سے، وہ کارنامہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو اپنے کام کے اپنے کیریئر کے آغاز ہی میں شاید سمجھ گئے تھے کہ تخیل کی تاثیر ذہنی نہیں ہوتی، احساساتی ہوتی ہے. فلسفے میں تخیل کا کردار تجرید کی تخلیق ہے، لیکن ادب میں تخیل کا کردار ماورائے تجربہ آبجیکٹس کو امپیریسائز کرنا، لائق تجربہ بنانا ہے. تو اگر شعری اور ادبی تخیل میرے اندر ایک تجربہ بن جانے کا احساس اور اطمینان نہ پیدا کرے تو وہ تخیل اپنی بناوٹ میں بھی ناقص ہے یا اپنے ایکسپریشن میں ادھورا ہے. تو ہر تخلیقی ایکسپریشن اپنے کانٹینٹ کو قاری کے لیے ایکسپیرینسیبل بناتی ہے. اس لیے شعر میں تخیل وغیرہ کا تجزیہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے کسی خیالی دنیا میں حاصل ہو سکنے والے ایکسپیرینسز کا تجزیہ کیا جاتا ہے. تو یہ نقطہ جو ہے، یہ نقطہ بھی ہمارے یہاں عسکری کے سوا کہیں بھی نظر نہیں آتا، مطلب نظر ہی نہیں آتا کہ تخیل اپنی تکمیل اور تاثیر میں حصی ہے، ذہنی نہیں ہے. تو چوتھا یہ کہ ان جیسی نثر کسی نقاد نے نہیں لکھی، اور ان کا جو حسن اسلوب ہے اس میں کردار ان کے بالقوہ فکشن رائٹر ہونے کا ہے. تو یہ بالقوہ ایک یعنی پوٹینشیلی یہ ایک فکشن رائٹر تھے اور یہ بڑا فکشن رائٹر بننا بھی چاہتے تھے. تو ان کے یہاں جس طرح استعداد ہے، رتن ناتھ سرشار ہے، ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کا بہت گہرا اثر عسکری کے اسلوب میں ہے. استعداد جس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا کہ وہ ایک طرح کا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک رنگین ریئلزم سے بنا ہوا
اسلوب ہے ان کا، اور اس میں رتن ناتھ سرشار نے جس تنازی کا یا جس فقرے بازی کا انہیں چیمپئن سمجھا جاتا ہے، وہاں تک پہنچانے میں رتن ناتھ سرشار کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کا عسکری صاحب کو اعتراف بھی ہے۔ تو کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پوٹینشیلی فکشن رائٹر بھی تھے، اس کا ایک انہیں فائدہ یہ ہوا، بعض مرتبہ جس کام کی آپ میں استعداد ہو، وہ استعداد کسی اور کام میں لگ جائے تو بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب مجھ میں استعداد پینٹر بننے کی ہے، یہی پینٹر بننے کی استعداد بعض رکاوٹوں کی وجہ سے عمل میں نہ آ سکے اور میں سائنٹسٹ بن جاؤں، تو میری یہ جو پینٹر بننے والی صلاحیت ہے، یہ میرے سائنٹسٹ بننے میں زیادہ بامانی انداز سے ایکسپریس ہوتی صلاحیتیں اپنی ساخت میں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آزاد طاقتیں ہوتی ہیں جو اپنی مراد کے مطابق استعمال نہ بھی ہو سکیں اور کسی ڈسپلن میں جبراً اظہار پائیں تو وہاں بھی بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ تو عسکری صاحب کا بالقوہ فکشن رائٹر ہونا ان کی تنقید میں اسلوب کی سطح سے لے کر ان کے انداز تجزیہ تک سب جگہ کار فرما نظر آتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ وہ شعر کو ایک منظر اور ایک واقعے کی طرح کھولتے ہیں، مطلب جو میر کی تعریف میں کہتے ہیں نا کہ وہ تفکر کو احساس کا مادہ بناتا ہے، تو عین یہی مزاج عسکری صاحب کا تھا کہ وہ ایک فکشن رائٹر کی طرح چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینسیبل، ان کی اجنبیت کو زیادہ سے زیادہ زائل کرنا چاہتے بھی تھے اور ایسا جانتے بھی تھے۔ تو باقی جیسے اختر عثمان صاحب ہیں، عسکری صاحب انتہا پسند تھے مزاجن، اور ان کی انتہا پسندی عاشقانہ انتہا پسندی نہیں تھی، رقیبانہ انتہا پسندی تھی، یعنی محبوب مشترک ہو تو عاشق اور رقیب دونوں ہی انتہا پسند ہوتے ہیں، تو لیکن اس کی ماہیت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو عسکری صاحب کی انتہا پسندی رقیبانہ اور جارحانہ تھی، مطلب جسے وہ کسی بھی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں، وہ جبریل علیہ السلام بھی آ کے سمجھائیں تو وہ نہیں چھوڑے۔ تو یہ ان کا مزاج تھا۔ جیسے ابوالکلام آزاد پہ ان کی فقرے بازی، مودودی صاحب پہ ان کی فقرے بازی، خود ہمارے استاد پہ ان کی چال باریاں کہ یہ امریکن ایجنٹ ہے۔ اب ان بیچاروں نے تو کبھی جانتے ہی انہوں نے تو امریکی سفارت خانہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اور دوسرے اپنے بڑوں سے نہ ملنا، اپنے بڑوں سے گریز کرنا، کیونکہ جب ہم تھے عسکری صاحب جب کراچی میں تھے تو وہاں دو بڑے آدمی تھے جن سے ادیب ملنے جاتے تو افتخار عارف صاحب بتائیں گے، ایک بابا ذہین شاہ تاجی، ایک مولانا ایوب دہلوی، دونوں جگہ سلیم احمد جایا کرتے تھے۔ عسکری صاحب کبھی نہیں گئے، بلاوے پر بھی نہیں گئے، مطلب وہ کسی ایسی جگہ نہیں جانا چاہتے تھے جہاں ان کو کریکٹ کرنے کیے جانے کا کوئی امکان بھی ہو۔ تو اب ظاہر مولانا سے جا کیا بات کرتے ہیں، ذہین شاہ تاجی سے وہ وحدت الوجود پہ کیا بات کرتے ہیں، تو وہ بلکہ سلیم بھائی کو بھی روکتے تھے۔ تو چھوٹوں بڑوں سے گریز، چھوٹوں پر غضبناکی، یہ ان کا معمول تھا۔ برابر کے لوگ ان کے تھے، وہ موسیقار اور کیمرہ مین اور یہ سب، ان میں وہ خوش رہتے تھے۔ تو یہ انتہا پسندی بعض مرتبہ ان کے تنقیدی فیصلوں میں عدم توازن پیدا کرتی، اور اس کا مظاہرہ وہ کئی جگہ پہ ہوا ہے۔ وہی جیسے فراق کے بارے میں ان کی رائے کہ فراق
تکلیف کو کنٹین کر لیتا ہے. فراق کے بعد مطالبات ایسے ہیں جو میر بھی پورے نہیں کر پاتا. اب فراق ایک پھوہڑ شاعر، مطلب وہ میر سے کیا میر تو اس طرح کے ان کے کئی اہم اسلم کے شان میں لکھ دیا تو اہم اسلم قرۃ العین حیدر سے بڑے ناول نگار ہو گئے. تو ذرا موڈی آدمی تھے، تو اس طرح کی جو جس کا زیادہ اظہار ان کی جھلکیاں میں ہے، تو اس طرح کے مبالغے کو نظر انداز کرتے ہوئے عسکری صاحب کو ان کے بیسک تھیمز میں رہ کر اگر پڑھا جائے تو آپ ان سے اختلاف کرتے ہوئے بھی کچھ سیکھ لیں گے. تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی فکر سے آپ اختلاف کرتے ہوئے بھی اس کا شاگرد بننا چاہیں، اس سے فیضیابی کا اقرار کریں. تو عسکری صاحب بہرحال اردو میں ایسے نقاد ہیں جن سے اختلاف ان سے فیضیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. تو بہت بہت شکریہ نا. جناب احمد جاوید صاحب کی عالمانہ گفتگو، اقبال اور محمد حسن عسکری کا تقابل آپ نے سماعت فرمایا. ہم بے پناہ مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے طلبہ و طالبات اور ہماری تربیت کا انہیں سامان پیدا کیا.